बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बादा। सबसे पहले मैं इस निहायत अहम मनसब की जिम्मेदारी सौंपने पे खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये अनपोज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फ़कत आना अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तायीद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। खान साहब का कल फैसला भी वही था, आज भी जो वही फैसला होगा, कल भी जो फैसला होगा वो वही होगा जो खान साहब की तरफ से आएगा। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आपको करता हूं कि आज के दिन हम यहां क्यों हैं, इस मुकाम पे हमें क्यों लाया गया है। हमारे खिलाफ 180 केसेस बनाए गए, हर आए रोज एक केस बनता था, अदलिया के पास जाते थे, वो रिलीफ जो मिलना चाहिए था वो हमें रिलीफ नहीं मिल सका। आज भी हमारे आधे से ज्यादा लीडरशिप अंडरग्राउंड है। मेरी सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त है कि बराह करम अपने गाड़ियां वापस न करें, हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमें वापस दिला दे। इस मुकाम पे आज हम खड़े हैं, ये जितना इंतशार मुल्क में फैलाया गया, कोशिश जिस तरीके से की गई कि जिस पार्टी को मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है और पॉपुलैरिटी बड़ी लो है, अवाम की आवाज़ को सुनना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा अवाम की आवाज़ को सुना जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमने ये इक़दाम क्यों लिया है, आज एक नया चेयरमैन क्यों मुंतखब हुआ, खान साहब का जाननशीन और नुमाइंदे की हैसियत से मैं ये जिम्मेदारियां निभाता रहूंगा। लेकिन पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, 1960 से पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन कमीशन में जमा कराते हैं। 1960 से लेके आज तक 175 पार्टी में से किसी की इलेक्शन को ऐसा नहीं देखा गया जिस तरीके से हमारा इलेक्शन देखा गया। कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद कि फॉरेन फंडिंग सारे पॉलिटिकल पार्टीज के देखे जाए, सिर्फ पीटीआई का देखा गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम बेदार है, अवाम देख रही है, जुल्म का रास्ता रोकेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें कामयाबी से हम इसका सफर कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, लेकिन आज सिर्फ आज हमारा बड़ा इवेंट नहीं था, आज हमारे इलेक्शन के मुताबिक एक रेजोल्यूशन पास होना था क्योंकि एक पैनल आना था। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला तफसील से बहस करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना करूं, मैं जब तक हूं खान साहब के नुमाइंदे के तौर पे करूंगा। ये मनसब उस वक्त तक मेरे पास एक अमानत की तरफ पे होगा जब तक खान साहब वापस नहीं आते। खान साहब, इमरान अहमद खान नियाजी साहब चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और इंशाअल्लाह चेयरमैन ता हयात रहे। मैंने खान साहब ने ये इंतखाब करके खानदानी मोरूसी सियासत का खात्मा किया हुआ है। खान साहब को ऑप्शन दी गई अपने फैमिली की, खान साहब ने कहा 27 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ खानदानी सियासत, मोरूसी सियासत के बगैर। खान साहब का नजरिया है कि पोटेंशियल, एबिलिटी और टैलेंट की बुनियाद पे हम चीजें दिया करते हैं। इंशाअल्लाह जिस अदारे में, जिस इलाके में, जिन लोगों में आप फ्रीडम देते हैं, रिस्पांसिबिलिटी देते हैं, वो इदारे, वो लोग, वो हल्के, वो अवाम, वो ज्यादा स्ट्रांगर हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम भी बहुत जल्द स्ट्रांगर होगी और जिस मुकाम पे इंशाअल्लाह ताला हम पहुंचेंगे और जिस इंशाअल्लाह ताला याद रखो एक दिन वापस खान साहब आएंगे और वो उठाएंगे पाकिस्तान के वजीर आज़म होने का इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में आप सब से दरख्वास्त करता हूँ, आप सब से दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे लिए दुआ करें कि ये मनसब मैं उस वक्त तक संभालता रहूं जब तक खान साहब वापस नहीं आते। और आपसे मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूं
دعا کی درخواست پھر کوشچن میں لیتا ہوں. ایک دعا کی درخواست کرتا ہوں اور وہ یہ کہ خان صاحب جلد سے جلد واپس آ جائے. ہمارے ساتھ ساری ظلم کی گئی ہے، اس کی پوری داستان ہے. پوری قوم کا ہے کنارہ. میں انتظامیہ کے آج کے ہماری سیکیورٹی دینے پہ اور اچھے انعقاد کرانے پہ انتظامیہ کے بھی بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کے فیڈرل الیکشن کمیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ان انعقاد کو کامیاب بنایا، اور میں سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں جو ادھر آئے اور ان کو کامیاب بنایا. انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آج آپ چیئرمین منتخب ہو گئے، مقرر ہو گئے ہیں. انتخابات کی تیاری کیا ہے؟ آپ خود حصہ لیں گے کے پی میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں؟ کیا دیکھیں، ہماری تیاری مکمل ہے، پی ٹی آئی کی تیاری مکمل ہے. پی ٹی آئی کے ورکر، سپورٹر اور پارٹی کو صرف اور صرف اس دن کا انتظار ہے جس دن الیکشن کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمارے ورکر آلریڈی کمپین میں ہیں، وہ روز ہماری کمپین جاری ہے. آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کتنے لوگ خوشی سے آ رہے ہیں. ہمیں صرف انتظار ہے اس تاریخ کی انشاءاللہ تعالی. خیبر پختونخوا میں پرسکٹک گروپ کو فعال کر دیا گیا، پنجاب میں ترین گروپ کو، اور وہ دعوے بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہم سے جیت کر دکھائے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ عوام کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. جن لوگوں نے عوام کی ڈیفیٹ کی کوشش کی ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ عوامی طاقت ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ عوام کی طاقت ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ اللہ کی مہربانی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ انشاءاللہ اپنے ایک نظریے کے پیچھے، اس کے پیچھے سٹرگل کی کوشش ہے. 27 سال تک سٹرگل کی کوشش کی. خان صاحب آج اگر جیل میں تو ایک سٹرگل کرنے کی وجہ سے وہ قربانیاں جو وہ دے رہے ہیں اس ملک اور اس نظام کو چینج کرنے کے لیے دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جس دن الیکشن آئے گا یہ جتنے مخالفین کر رہے ہیں ہم ڈیفیٹ کریں گے. یاد رکھنا ان سب کی ضمانت ضبط ہوگی انشاءاللہ تعالی. پہلے تو جب اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی آپ کا انتظار نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ کہ اتنی چھوٹی سی ڈیس پہ پہنچنے کے لیے آپ کو اتنی مشکل سے گزرنا پڑا. تو اتنی بڑی پارٹی محبت ہے نہیں، انشاءاللہ بہتر طریقے یہ لوگوں کی محبتیں جو آئیں. دوسری بات یہ کہ میں ہوں ایک نمائندہ، ایک کینڈیڈیٹ ہوں، اور وہ الیکشن کا اناؤنس کرنا کا کام ہے ہمارے آئین کے مطابق فیڈرل الیکشن کمیشن کا. میں آپ کو صرف اتنا ضرور بتاؤں، ہمارے آئین کے مطابق جو الیکشن ہونے ہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کمشنر کو، اور جو ہمارا الیکشن کمشنر رہتے ہیں وہ 5 سال کے لیے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. اور پینل کا جو شیڈول دیا گیا تھا، کل 3 بجے تک پینل تھے، اس میں ایک ہی پینل آیا تھا جو خان صاحب کا منتخب نامزد شدہ پینل تھا. وہ میرا اور عمر ایوب صاحب کا پینل تھا سینٹرل میں، اور جو صوبائی ہمارے پینل آئے تھے وہ 4 پینل ہمارے آئے تھے. وہ سارے صاحبان آج بھی یہاں موجود ہیں. اس ڈیلیگیشن میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پنجاب بھی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پر. یہاں سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، یہاں کا کے پی کے والے سارے آئے ہوئے ہیں. تو سارے صوبوں کی نمائندگی ہو رہی ہے. ہمارے آئین کے مطابق یہ ہے، رولز کے مطابق، کہ اگر ایک پینل رہ جائے تو وہ اس کے ساتھ عمل جو جہاں وینیو ہوا ہوگا ووٹ کے لیے وہاں لوگ اس کو اپروو کرتے ہیں تو ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اور قانون کے مطابق انہوں نے کر لیا. سر وہ ایکچول یہ ہے کہ ہمیں جو الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا ہے اس کے مطابق ہمارے الیکشن ہونے تھے. آئین ہمارے جو کنسٹیٹیوشن ہے 2019 کے مطابق وائس چیئرمین، پریزیڈنٹ، وائس چیئرمین، سینٹرل پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ الیکٹیو آفیسز نہیں ہے، وہ نامینیٹڈ آفس ہے، وہ چیئرمین کرتا ہے. وہ بھی انشاءاللہ کل تک ہو جائیں گے. یہ اس کے مطابق ہے، ان کا الیکشن نہیں ہونا ہوتا اس آئین کے مطابق. آج ہم نے یہ پروسیس سے گزر کے کل نوٹیفیکیشن ہونا ہمارے الیکشنوں کا، اور انشاءاللہ تعالی منڈے کو ہم کمیشن میں فائل کریں گے اور اس کے فوراً بعد پریس کانفرنس کریں گے. انشاءاللہ اس میں ساری ڈیٹیل دیں گے.
منتخب ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ پہلے کیا ہوگا، بات الیکشن سے پہلے کیا ہوگی، کیا صورتحال ہے، اور جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا کسی کے ساتھ جھگڑے کا کوئی ارادہ نہ ہے، نہ کبھی کیا اور نہ ہم کریں گے، اور خان صاحب کا جو نظریہ پہلے سے واضح ہے وہی نظریہ چلے گا، وہ کل بھی وہی نظریہ تھا، آج بھی وہی نظریہ ہے، اور اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی بڑی ہوئی ہے، خان صاحب آج جیل میں ہیں تو زیادتیوں کی وجہ سے 180 کیسز بنے، 300 مرتبہ ہم کورٹ میں پیش ہوئے، کمیشن کی طرف سے کیسز ہوئے، جب سے خان صاحب جیل گئے ہوئے ہیں تب کے بعد بھی کیسز چل رہے ہیں، ایک کیس سے بیل گرانٹ ہوتی ہے تو دوسرے کیس میں پکڑا جاتا ہے، ججمنٹ اگر آپ سسپینڈ کرتے ہیں تو ججمنٹ کس طریقے سے آپ نے دی، وہ اس وجہ سے دے دی کہ ہمیں سنا بھی نہیں گیا، موقع بھی نہیں دیا گیا، آپ نے کنوکٹ کر دیا، کمیشن نے اس میں ڈسکوالیفیکیشن کا کلاس ڈال دیا، جس کی وجہ سے پھر آپ ہم سے بلہ روکنے کی کوشش کر رہے ہو، جس کی وجہ سے ہمیں یہ آج کا اقدام کرنا پڑا۔ تو آپ کتنی یہ ساری دنیا دیکھ رہی، عوام دیکھ رہے، تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی عوام اس سے بہت اب جی ایکسکیوز می اس پہ پریس کانفرنس ہم کریں گے۔